अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत। मैं हूँ अतांजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूँ। और बहुत सारे लोगों की मुझे फरमाइश आई थी कि आप वीडियो पे ज़रूर कोई ना कोई स्टोरी, कोई वाक़या, कोई क्लिप दिया करें। तो आप लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं आज फिर एक वीडियो क्लिप आपको दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। और ये मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड सच्चा वाक़या है। और इस वाक़ये को सुनाने का मतलब सिर्फ़ ये है कि मेरा स्टोरी में एम होता है कि मैं कोई कोई आपको इसका सबक देना चाहता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो इससे। तो दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे इर्द-गिर्द बीमार हैं, स्पेशली हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जिन्हें हम जानते हैं और वो हॉस्पिटल्स में हैं या अपने घरों में बीमार हैं, तो उनको हौसला दिया करें, उनके पास जाया करें, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे रखा करें, उनको महसूस हो कि आप उन्हें देखकर मायूस नहीं हो रहे। क्योंकि जो बीमार लोग होते हैं ना, जो बीमारी में पड़े हुए होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। सॉरी, मुझे कुछ दिनों से खांसी तंग कर रही है। तो मैं वाक़या शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट था 1990 में। मेरी हालत बहुत ख़राब थी और मेरे जिस्म में पानी भर गया था, मेरे पेट में पानी, मेरे पैरों में, मेरी रानों में, मेरी पिंडलियों में। सांस लेने में मुझे शदीद दुश्वारी थी। और आप जानते हैं, जिसे सांस सही नहीं आओ वो एक मछली की तरह तड़पता है। मेरी ये कंडीशन थी क्योंकि मेरी दिल की झिल्ली में टीबी हो चुकी हुई थी। उसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस इफ्यूजन। उस झिल्ली ने मेरे दिल को ऐसे करके पकड़ लिया था, दिल को पूरा पंप नहीं होने देता था इस तरीके से। तो जब दिल पंप नहीं होगा तो सर्कुलेशन खून की, ब्लड की जो है आपकी पूरी बॉडी में नहीं जाएगी। और जब पूरी बॉडी में आपकी सर्कुलेशन सही नहीं होगी तो आपके जिस्म में पानी बनना शुरू हो जाता है। ये थी डिजीज़। खैर, मैं हॉस्पिटल में बड़ी शदीद तकलीफ़ में एडमिट था। तो हमारे मुख्तलिफ दोस्त और अज़ीज़ मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में आ रहे थे, क्योंकि वो पहली दफ़ा ऐसा था हमारे पूरे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इस डिज़ीज़ में पहली दफ़ा मैं आया था। तो सब परेशान और हैरान थे कि बनेगा क्या इसका। तो हमारे एक रिश्तेदार अज़ीज़ फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो मुझे देखने के लिए आए। मेरे पास खड़े हो गए, आके मुझसे पूछा, अंजुम क्या हाल है भाई आपका, कैसे हो आप? मैं बड़ी तड़पती हालत में था। मैंने उनकी तरफ नज़र की, मैंने उन्हें सलाम किया। मैंने कहा, अंकल मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है, मैं बड़ी बेचैनी की हालत में हूँ। तो मेरी तरफ देखते रहे, देखते हुए कहने, हाँ भाई बीमारी ऐसी है, पता नहीं क्या होगा। उनके ये अल्फाज जो थे वो बिजली की तरह मेरे पर गिरे, क्योंकि मैं बेड पे था। बिजली की तरह गिरने का मतलब है, एक आदमी जब मौत से लड़ रहा होता है उसे हौसले की ज़रूरत होती है, हौसले के अल्फाजों की ज़रूरत होती है। उन्होंने एकदम से मुझे डिप्रेस कर दिया और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे ऐसा क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। खैर, वो चले गए। जब वो चले गए तो 3 दिन और 3 रातों से मुझे नींद नहीं आ रही थी उस तकलीफ़ की वजह से। मैं बहुत परेशान था, मेरी आंखें पथरा गई थी, मैं दीवारों को देखता रहता था ऐसे करके। तो उसी दिन, जिस दिन वो शख्स, वो रिश्तेदार मुझे कह के गए कि बीमारी ऐसी है और मैं डिप्रेस था और मेरा मोराल गिरा हुआ था, तो उसी दिन शाम के टाइम तकरीबन 3-4 बजे के दरमियान हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो हमसे सीनियर हैं बहुत ज़्यादा और वो इटली में हमसे ज़्यादा पुराने हैं। उन दिनों वो पाकिस्तान छुट्टी आए हुए थे। उन्हें जब पता चला कि अंजुम बीमार है
تو مجھے ہاسپٹل دیکھنے کے لیے آئے. ان کا نام ہے امتیاز حسین صاحب. امتیاز حسین صاحب سے ہمارا بہت اچھا تعلق ہے. بچپن سے ہی وہ ہمیں اسپورٹس میں رکھا انہوں نے. فٹ بال کے کیپٹن بھی ہمارے رہے. کرکٹ کا ہمیں بہت شوق تھا, ہم نے بہت کرکٹ کھیلی, وہ ہمارے کیپٹن رہے. اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. اس وقت تک میں اٹلی نہیں گیا تھا. خیر وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے, میرے پاس آئے, بہت اسمائلنگ فیس سے. پنجابی میں بات کرتے تھے, انجم کی حال ہے, کیسا ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ امتیاز بھائی میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور میں دن بہ دن گرتا جا رہا ہوں, میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے مجھے بہت ہی کانفیڈنس سے کہا, او یار انجم یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, کیا ہو گیا, یہ معمولی سی کوئی انفیکشن وغیرہ ہے, ہو جاتی ہے لوگوں کو یار, ٹھیک ہو جائے گا, وہ پانی وانی ہے نکل جاتا ہے یار. آج کل تو سائنس ہی اتنی جدید ہو چکی ہے, ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو چکی ہے, وہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, تو ایویں پریشان ہے, ینگ ہے, جوان ہے, ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے مختلف طریقوں سے, کبھی بیماری دے کے, کبھی پریشانی دے کے, ہر قسم کے امتحان اللہ تعالیٰ ہم سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو دیکھتا ہے کہ کتنا صبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, ہم تو کچھ چیز ہی نہیں ہے, اللہ معاف کرے, ہم گناہ گار سے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے, اپنے پیغمبروں سے امتحانات لیے. پھر انہوں نے مجھے واقعہ سنایا حضرت یونس علیہ السلام کا. اللہ کے پیارے نبی تھے. انہوں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا. ایک مچھلی آئی کنارے پہ اور اتنی بڑی مچھلی تھی, حضرت یونس علیہ السلام کو منہ نگل گئی, آپ پیٹ میں چلے گئے. اللہ کے نبی تھے. اور میرا خیال ہے, مجھے صحیح یاد نہیں, لیکن 3 دن کا میرے ذہن میں ہے کہ 3 دن آپ ان کے پیٹ میں رہے. لیکن اس پیٹ میں رہنے کے دوران گھپ اندھیرا اس پیٹ کے اندر, اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب بنے گا کیا, ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی ایک قسم کا موت کے اندر ہی چلا گیا, موت اس پیٹ کے اندر چلا گیا. تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی شروع کی اور اللہ سے دعا مانگی. ایک بڑی اچھی ہے وہ آیت کریمہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا, صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوا. یعنی مجھ سے گناہ ہوئے یا مجھ سے غلطی ہوئی جس سے اللہ کی ناراضگی ہوئی. انہوں نے یہ دعا اللہ سے مانگی, اللہ سے لو لگائی, مدد مانگتے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا, اور اس مچھلی نے اس پیٹ میں سے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا. تو یہ اللہ کی شان ہے. وہ نہیں گھبرائے, انہوں نے اللہ سے رابطہ کیا. پھر دوسرا واقعہ انہوں نے سنایا حضرت ایوب علیہ السلام کا. وہ بھی اللہ کے نبی تھے, ان پہ بھی نبوت آئی تھی, اور اپنے دور میں وہ اپنے علاقے کے ملک کے بادشاہ تھے اور بڑے خوشحال تھے اور اللہ کے بڑے پیارے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا. پورا واقعہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے, وہ بادشاہت بھی ختم ہو گئی. آپ کو ایسی کوئی بیماری جسم میں ہو گئی کہ پورے جسم میں زخم ہی زخم ہو گئے, اور ان زخموں سے بدبو اٹھتی تھی. اس کے بعد ان کو کسی جنگل میں بھیج دیا گیا. ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, اور اتنے کیڑے پڑے کہ سب ساتھ چھوڑ گئے تھے ان کا, سوائے ایک ان کی بیوی تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. تو مختصر یہ ہے کہ ان کی ہمت اور حوصلہ. حضرت ایوب علیہ السلام کسی سے کوئی گلہ نہیں کرتے تھے, کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتے تھے, بلکہ اس زخموں میں جو کیڑے پڑے ہوئے تھے, وہ کیڑا جو گر جاتا تھا اس کیڑے کو اٹھا کے پھر اس جگہ رکھتے تھے جہاں سے وہ کھا رہا ہوتا تھا ان کا جسم. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ نے مجھے یہ دی ہے تکلیف,
اگر اللہ نے ان کو کہا ہے کہ میرا جسم کھائیں تو کھائیں، لیکن وہ ایک کام کرتے تھے، وہ صرف آسمان کی طرف ایسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے تو رحم الراحمین ہے، تو رحم الراحمین ہے، تو رحم الراحمین ہے، یعنی رحم مانگتے تھے کہ تو ہی ہے سب سے بڑا رحم کرنے والا، اور وہ صرف آسمان پہ دیکھتے تھے۔ اور ان کا یہ وقت اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی کہ وہ اتنے سخت امتحان سے گزرنے کے بعد ان پہ بڑھاپا طاری ہو گیا، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اتنی اذیت اور تکلیف پتہ نہیں کتنے عرصے تک انہوں نے برداشت کی، لیکن جب اللہ کی رحمت آئی اور اللہ نے اپنی رحمت بھیجی تو ان کے وہ کیڑے بھی ختم ہو گئے، ان کا جسم بھی صحیح ہو گیا، ان کا بڑھاپا بھی ختم ہو گیا، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور صحت مند ہو گئے۔ تو مجھے کہنے لگے یار، جب اتنے بڑے بڑے پیغمبروں پہ اللہ نے امتحان دیے اور اللہ نے انہیں صحیح کر دیا تو یار ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن لین دی کوئی لوڑ کوئی لوڑ دی، تو ٹھیک ہو جائے گا، اے جوان ہے، اے ہینڈسم ہے، تے حوصلہ کرتے یہ تے وہ۔ خیر جناب کر کے وہ کافی ساری باتیں میرے ساتھ وہ چلے گئے میری طبیعت پوچھ کے۔ تو ان کی پازیٹیو باتوں کا سائیکالوجیکل طور پہ مجھے اتنا اثر ہوا، میں انرجیٹک ہو گیا، مجھے سارے واقعات دماغ میں گھوم، میں نے کہا یار نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں۔ تو میرے میں ایک جینے کی امنگ پیدا ہو گئی، میں نے کہا ہاں انشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی، اور اس رات میں ان باتوں کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں کس ٹائم 3 دن کے بعد مجھے نیند آئی، اور میں پتہ نہیں کب تک سوتا رہا، اور میں سو کے جب اٹھا تو میں فریش تھا۔ تو دوستو یہ ایک واقعہ تھا، میں آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا اور عرض کرنا چاہتا تھا آپ جب بھی کسی بیمار کی، سب سے پہلے تو اگر آپ کو پتہ لگے کہ وہ بیمار ہے تو اللہ کے واسطے اس کی خیریت ضرور پوچھنے جائیں۔ آپ کی ناراضگی بھی اگر ہے تو اس ناراضگی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ کی رضا کے واسطے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو اسمائلنگ فیس رکھیں، اس کو حوصلہ دیں کہ بھائی بات ہی کوئی نہیں، آپ چاہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی ڈیزیز کتنی خطرناک ہے، یہ کسی سٹیج پہ بھی ہے، مریض کو آپ کبھی یہ شو نہ کریں، کبھی مایوسی چہرہ نہ دکھائیں، بھائی پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، ہاں بھائی پتہ نہیں کیا بنے، نیور، یہ چیز نہیں۔ اس کو آپ نے طاقت دینی ہے، اس کو حوصلہ دینا ہے، کیونکہ انسان آدھا سائیکالوجیکل طور پہ صحیح ہو جاتا ہے جب آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو اچھی اچھی باتیں کریں، اس کو کہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو بہت دعائیں دے گا، اور وہ یقیناً اس کی آدھی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اپنے دوستوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور اگر کسی سے کوئی آپ کی ناراضگی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دو، درگزر کر دو، کسی سے، رشتہ دار سے، دوست سے، بھائی سے، انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اسے دل میں نہ رکھے، اسے دل میں مت رکھے، بالکل جگہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کر دے، جو معاف کر دے گا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ انہیں جنت میں جگہ دے گا۔ تو دوستو میری بھی ایک روٹین تھی، کافی عرصہ جب میں پاکستان آتا جاتا تھا اور عید تہوار آ جاتا تھا تو میں میو ہاسپٹل لاہور ضرور جاتا تھا عید والے دن، اور ان مریضوں کے پاس ان مریضوں کے پاس جاتا تھا جس وارڈ میں سے میں صحت مند ہوا تھا، بعد میں انہیں جا کے کہتا تھا آج تنگ ہو رہا ہوں بہت، خیر میں جاتا تھا اس وارڈ میں اور جا کے انہیں اپنا آپریشن دکھاتا تھا، وہ کہتا تھا یار یہ دیکھو یار گالی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھو میں ٹھیک ہوں، اور یار میں گھوم رہا ہوں، میں فورن گھوم رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، بات ہی کوئی نہیں، آپ بھی نارمل ہو جاؤ گے۔
تو बेचारे जो मरीज़ पड़े होते थे ना ऐसे करके परेशान कि पता नहीं सुबह मेरा ऑपरेशन है क्या बनेगा, उनमें एनर्जी आ जाती थी, हौसला आ जाता, अच्छा जी आपका ऑपरेशन हुआ था, आप ठीक हो गए थे? हाँ यार क्यों नहीं ठीक हो गया, ये देखो सामने खड़ा हूँ तुम्हारे। हौसला पकड़ जाते थे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है जितने भी लोग, अगर किसी के साथ गुजर चुका है कि वो दिल का पेशेंट रहा, बाईपास हुआ, या उसे कोई किसी भी किस्म की बीमारी रिलेटेड, उस वार्ड में ज़रूर जाओ। या अगर हमसाए हैं मोहल्ले में, उस घर में ज़रूर जाओ, उस मरीज़ से ज़रूर मिलो, उसको हौसला दो, देखो यार मुझे हुई थी, मैं देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो वो जो आधा मरा हुआ होता है अंदर, वो एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, हौसला पकड़े, हाँ यार माशाल्लाह ये साहब ठीक हो, तो यार मैं भी ठीक हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए मेरी हाज़िरी को कबूल करें। यहाँ को इटली में पिछले दिनों कुछ वो फ्लू, खांसी, नज़ले की शिकायत बहुत चली है, तो मैं भी इफ़ेक्ट हुआ था इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत खांसी का मेरे साथ रह रहा है, लेकिन ये वायरल थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इस कहानी से सर दोस्तों नतीजा सिर्फ ये लेना है कि हमदर्दी एक दूसरे के लिए पैदा करो, नफ़रतों को निकालो दिल से। नफ़रत अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने जन्नत का वादा किया कुरान पाक में, जो दूसरों को माफ़ कर देगा और दूसरों की मदद करेगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह को हमेशा याद रखें। और मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और आप लोगों की दुआओं का मैं मुंतज़िर हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई अच्छा वाक़या मैं ढूंढ रहा हूँ सॉलिड किस्म का, जो आपको ऑन वीडियो आके मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं अपनी ईमेल दे दूंगा नीचे, अगर आप लोगों के पास किसी भी किस्म का कोई सच्चा वाक़या है, हॉरर है या मोरल है, तो आप वो मुझे भेजें, इंशाअल्लाह ताला मैं उसे पढ़ूंगा और उसे मैं ऑन एयर बयान करूंगा। और मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे ज़रा हौसला मिले, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें ताकि ये फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी ज़रिए से दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचे। तो मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों से टच रहूँ। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।